السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیکم بالصدق۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنا اپنے آپ پہ لازم کر لو۔ پیارے بھائیو، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے، لیکن بہت سے مسلمان اسلام کی بجائے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی بجائے وہ کافروں کی نقالی کرتے ہیں اور کافروں کے رسم و رواجات کو اختیار کرتے ہیں۔ آج 31 مارچ ہے۔ 1 اپریل کو دنیا کے مختلف حصوں میں اپریل فول منایا جاتا ہے، جھوٹ بولنے کا عالمی دن۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر کم علم، بے علم، جاہل اور خود کو روشن خیال ثابت کرنے والے مسلمان کہلوانے والے لوگ، وہ بھی یورپین لوگوں کی طرح اپریل فول منانے کا اہتمام کرتے ہیں، مطلب جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بول کر لوگوں کو پریشانی کے اندر مبتلا کرتے ہیں اور لوگوں کا سکون اور اطمینان تباہ کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم یہ ہے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ مطلب کہ جب اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھ کر اسلام کو اپنے لیے دین تسلیم کر لیا ہے، اب اسلام کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کیا، سچ بولنے کی تعلیم دی، اور جھوٹ بولنے پر جو سزا اور جو وعید ہے وہ بھی پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتا دی۔ اور اس اپریل فول میں 1 اپریل کو جھوٹ بول کر لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے اور لوگوں کو تکلیف اور مصیبت کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے۔ تو نمبر 1، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ نمبر 2 یہ کہ کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کے سکون اور اطمینان کو تباہ کرنا اور ختم کرنا یہ حرام ہے، اور بالخصوص کسی مسلمان کے ساتھ تو یہ بالاولیٰ حرام ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث صحیح بخاری کے اندر 1386 1386 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں ایسے لوگ دکھائے گئے کہ جن کے جبڑوں کو چیرا جا رہا تھا۔ فرشتوں نے بتایا یہ وہ لوگ تھے جو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے، اور ان کا جھوٹ دنیا میں پھیل جاتا تھا، تو ان کو مرنے کے بعد یہ سزا دی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن تک ان جھوٹ بولنے والوں کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہوگا، انہیں یہ قیامت تک سزا ملتی رہے گی۔ فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ تو اپریل فول پر جھوٹ بولنا اور کسی کو نقصان پہنچانا، اس کے سکون اور اطمینان کو ختم کرنا، تو یہ دونوں ہی کام حرام ہیں۔ جھوٹ بولنا بھی حرام ہے اور کسی کے سکون اور اطمینان کو تباہ کرنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح جھوٹ کے حوالے سے
پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان سنن ترمذی میں 2518 2518 نمبر کی یہ روایت، اس حدیث کے اندر پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، فرمایا کہ اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں مبتلا کرے اور وہ اختیار کرو جو تمہیں شک میں مبتلا نہ کرنے والی ہو۔ اور اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فإن الصدق طمأنینۃ، سچ اطمینان کا باعث ہے، وإن الکذب ریبۃ، اور شک جو ہے وہ جھوٹ، وہ شک ہے اور بے چینی ہے، جھوٹ شک اور بے چینی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو سچ ہے وہ اطمینان کا باعث ہے۔ تو لوگوں کے اندر کیا کرنا ہے؟ اطمینان کو پیدا کرنا ہے اور امن و امان کے ماحول کو پیدا کرنا ہے، نہ کہ جھوٹ بول کے لوگوں کے سکون اور اطمینان کو خراب کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ شک اور بے چینی کا باعث ہے۔ تو اپریل فول منانے والے لوگوں کے اندر شک اور بے چینی کو عام کرنے والے ہوتے ہیں، تو یوں جھوٹ بولنا بھی حرام اور لوگوں کے اندر بے اطمینانی کی کیفیت پیدا کرنا بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا اپنے اوپر سچ بولنا لازم کر لو، سچ بولنا اپنے آپ پہ لازم کر لو، اس لیے کہ سچ جو ہے وہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ان الصدق یہدی الی البر، اور فرمایا نیکی وہ جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وان البر یہدی الی الجنہ، اور فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ کی کوشش کرتا ہے، سچ کو تلاش کرتا ہے، تو وہ اللہ سچا لکھ دیا جاتا ہے، وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا، سچ کی کوشش کرنے والا، سچ کو تلاش کرنے والا، سچ بولنے والا صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ جو ہے وہ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور نافرمانی وہ جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، ایک بندہ جھوٹ ہی کی کوشش میں ہوتا ہے، ہر سال وہ اپریل فول مناتا ہے، جھوٹ بول کر لوگوں کو پریشان کرتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا، یہاں تک کہ وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اپریل فول منانا کیا ہے؟ وہ حرام ہے، اور کافروں کے طریقوں کو اختیار کرنا، ان کے رسم و رواجات کو اپنانا، وہ چاہے کم علمی میں ہو، جہالت میں ہو، خود کو روشن خیال ثابت کرنے کے لیے ہو، یہ ٹوٹلی حرام ہے۔ اور ہم اپریل فول منا کر اس حرام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو اپریل فول میں کتنے گناہ ہوئے؟ نمبر 1، کافروں کی روش اختیار کرنا، کافروں کے رسم و رواجات کو اختیار کرنا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں یہ حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اپریل فول منانے والا اسلام کو چھوڑ بیٹھتا ہے اور کافروں کی حرکتوں کو اختیار کرتا ہے۔ اپریل فول منانے والا شیطان کے قدموں کی پیروی اختیار کرتا ہے، اور جو شیطان کے پیچھے چلے، شیطان ہمارا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ دشمن ہمیں تباہ کرے گا یا آباد کرے گا؟ ہمارے دشمن نے ہمیں تباہ کرنا ہے، ہمیں آباد نہیں کرنا، ہمیں نقصان دینا ہے، ہمیں فائدہ نہیں پہنچانا۔ تو اپریل فول منا کر ہم کافروں کی نکالی، شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور یوں اپنے لیے تباہی کا اور بربادی کا سامان پیدا کر دیتے ہیں۔ اپریل فول منا کر ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور ہمارے نبی جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کیا اور فرمایا
منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ منافق جب بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو جھوٹ بولنا نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلایا کہ وہ حرام ہے۔ اور اسی طرح کسی مسلمان کو یا کسی کو نقصان پہنچانا وہ بھی حرام ہے۔ اگر کوئی بلی کو ساری رات بھوکا پیاسا رکھے اور وہ بلی مر جائے، اس کے لیے کیا بتایا کہ وہ بلی کو بھوکا پیاسا رکھنے والی اور بھوک پیاس دے کر بلی کو مار ڈالنے والی وہ عورت وہ کہاں گئی؟ وہ جہنم میں گئی۔ تو بلی کو تکلیف پہنچانا یہ جہنم کا باعث ہے۔ کسی مسلمان اور کسی انسان کو اپریل فول کرتے ہوئے جھوٹ بول کر اس کے سکون کو، اس کے اطمینان کو حرام کرنا، یہ کتنا بڑا پاپ ہوگا۔ جانور کو نقصان پہنچانا، جانور کو تڑپا تڑپا کر مارنا، یہ حرام ہے اور جہنم کا باعث ہے۔ تو اپریل فول منا کر کسی انسان اور کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا، اس کا سکون تباہ کرنا، اس کے اطمینان کو ختم کرنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ تو اے کلمہ پڑھنے والوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیں حکم یہ ہے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی۔ کیوں؟ کہ وہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور اسی طرح جھوٹ بولنا حرام ہے، اور اسی طرح کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کا اطمینان اور سکون اپریل فول کرتے ہوئے تباہ کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی مسلمان وہ 1 اپریل کو ہرگز اپریل فول نہ بنائے، ورنہ اللہ کے ہاں بھی جھوٹا لکھا جائے گا اور لوگوں میں بھی وہ اپنا اعتبار کھو بیٹھے گا۔ سچ بولو، سچ کو اختیار دو، سچوں کا ساتھ دو، جھوٹ کو چھوڑو، جھوٹوں کا ساتھ نہ دو، اپریل فول نہ مناؤ۔ اگر اسلام میں پورے داخل ہونا ہے اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔